تو یہ کہنا نہیں چاہیے کہ مجھے سب میں سے یہ بچہ زیادہ اچھا لگتا ہے، کہ دوسرے بچے احساس محرومی اور احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے. تو مجھے مدنی چینل کا ہر سلسلہ اچھا لگتا ہے. لیکن ہماری اصلاح کے لیے کہ ہم کس اس پر مزید کام کر سکتے ہیں، اس کا تو مدنی پھول چل ہی رہے ہیں. جی الحمدللہ چل ہی رہے ہیں سلسلے. الحمدللہ ہمارے سچی بات ہے کہ ایک سے ایک بڑھ کر ہے. الحمدللہ. صلو علی الحبیب علی محمد. غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے. محبتوں کے چور قفل مدینہ انشاء اللہ. صلو علی الحبیب علی محمد. میٹھے مرشد کی بارگاہ میں سگے اتار نعمان بدکار محمد نعمان اتاری کا سلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میٹھے مرشد کی بارگاہ میں عرض ہے باپا یہ ارشاد فرمائیے کہ ہم مدنی چینل میں آپس میں ایک دوسرے اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت کس طرح دیں؟ اگر کوئی اسلامی بھائی غیر شرع کام کر رہا ہے تو ہمیں کس طرح روکیں کہ اس کی دل آزاری بھی نہ ہو؟ اس کے علاوہ پیارے باپا جان یہاں آنے کی بڑی خوشی ہوئی تمام اسلامی بھائیوں کو. مدنی پھول بھی آپ سے حاصل کیے ہم نے. تو پیارے باپا جان اللہ کے ولی کی بارگاہ سے جو مانگا جاتا ہے مل جاتا ہے. اللہ کے ولی کریم ہوتے ہیں اللہ کی عطا سے. تو اسلامی بھائی طرح طرح کی اپنی دل میں تمنائیں لے کے آئیں تو کرم فرما دیجئے. آئے ہیں تیرے در پہ تو خالی نہ جائیں گے. آپ نے سوال کیا ہے نیکی کی دعوت کے تعلق سے، تو موقع کی مناسبت سے اسلامی بھائی کو اس کی نفسیات کے مطابق نیکی کی دعوت ضرور دی جائے. اور اگر وہ کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ظن غالب ہے کہ میں سمجھاؤں گا تو یہ باز آ جائے گا، اب تو اس کو اس گناہ سے روکنا واجب ہو جائے گا. تو روکنا ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ موقع کی مناسبت سے اس کے ساتھ انداز رکھنا ہے کہ آپ حاکم نہیں ہیں. جو سائل ہے وہ ظاہر حاکم نہیں ہے، وہ ہاتھ سے تو روک نہیں سکیں گے. تو یہ عام طور پہ یہی طریقہ ہے کہ اس کو زبان سے سمجھایا جائے، اس کو اس گناہ کی وعید بتائی جائے، نقصان بتایا جائے، تو انشاءاللہ اس کے فوائد ہوں گے. پھر یہ کہ اپنے کردار سے نیکی کی دعوت بہت ہی مؤثر ہوتی ہے. اگر آپ کا کردار درست ہوگا تو آپ کی صحبت کی برکت سے اسلامی بھائی جو ہیں وہ ضرور اثر قبول کریں گے. اگر اپنا کردار درست نہیں ہوگا تو پھر اثر مشکل ہے. مثلا آپ خود جماعت کے پابند ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو دیکھ دیکھ کر اسلامی بھائی جماعت کے پابند ہو جائیں گے. اور اگر خود جو جماعت کا پابند نہیں ہے اور دوسروں کہتا رہے گا جماعت سے جا کے نماز پڑھا کرو تو شاید وہ اتنا اثر نہیں ہوگا. پھر اخلاقیات کے حوالے سے بھی اپنے آپ کو مزین کرنا ہوگا حسن اخلاق سے. بد اخلاقی یا رفنیس جس کو بولتے ہیں، تو تکار ابے تبے کا سلسلہ رہا تو اسلامی بھائیوں پر آپ کی نیکی کی دعوت اثر انداز کم ہوگی. تو اس لیے ان کے ساتھ زیادہ فری نہ ہوا جائے. جب کسی کے ساتھ زیادہ فری ہو جاتے ہیں تو اپنی بات کا پھر وزن رہتا نہیں. سنجیدگی ہوگی انشاءاللہ تو اس کے فوائد زیادہ ہوں گے. شور شرابہ زور زور سے گفتگو جس کو ہمارے یہاں مچھی مارکیٹ بولتے ہیں، تو اگر مچھی مارکیٹ لگی رہتی ہوگی آپ کے مکتب میں پھر وہ نیکی کی دعوت کا اثر کرنا بہت مشکل ہے. تو کوشش کیجئے سنجیدہ ماحول بنائیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اطہر اتاری HR ایڈمن ذمہ دار. بابا جان مدنی چینل میں الحمدللہ 3-4 ماہ کا عرصہ ہوا ہے اور تقریباً 1.5 سال پہلے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں. مدنی چینل میں آنے سے پہلے علاقہ
ملیر میں میری رہائش ہے، تو وہاں پہ کچھ مدنی کاموں کے حوالے سے ذمہ داریاں تھیں. تو جب سے مدنی چینل میں آیا ہوں تو مدنی کام کر نہیں پا رہا وہاں پہ علاقے میں. تو کوئی ایسی صورت ہمیں آپ عطا فرما دیں کہ یہاں رہ کے بھی مدنی کام ہم کرتے رہیں، اور جس میں ہمارے لیے بھی آسانی ہو جائے. اجارے کے دوران چونکہ ہم یہاں ہوتے ہیں تو ہماری اکثر نمازیں یہاں ہوتی ہیں، تو کوئی ایسے ہمارے لیے اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرما دیجیے. یہاں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں آپ؟ 10 گھنٹے سے زائد. باقی گھنٹے گھر پہ گزرتے ہیں. جی. تو جتنے بھی اسماعیل بھائی مدنی کام کرتے ہیں نا، وہ ظاہر کہیں نہ کہیں نوکریاں کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، دکاندار ہوتے ہیں. جس طرح دوسرے اسماعیل بھائی اپنے علاقے میں کام کرتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں. اور جہاں بھی رہیں وہاں کام تو کرنا ہی ہے، لیکن ایک اپنے علاقے کا کام کیوں چھوڑتے ہیں؟ اگر آپ اس کام کو عذر بناتے ہیں تو پھر تو یہ عذر تو سب کے ساتھ چل رہا ہے. گھر میں درس ہونا چاہیے، اس کے لیے مدنی چینل کی نوکری رکاوٹ نہیں ہے. فجر کی نماز آپ کو وہاں ملتی ہوگی، یا 2-3 نمازیں مل جاتی ہوں گی، چھٹی کا دن مل جاتا ہوگا، اور رات بھی وہاں موقع ملتا ہوگا. تو ان مواقع پر وہاں بھی مدنی کاموں کی ذمہ داری اپنی رکھیں. یہ تھوڑی کہ جو بے روزگار ہے یا سارا دن گھر پہ پڑا رہتا ہے وہی ذمہ داری قبول کر کے مدنی کام کرے. ضروری تو نہیں ہے، وقت نکالیں اس کے. اجارے کے دوران اگر کوئی اجارے کے دوران دیکھیں، نیکی کی دعوت کا کام وہ کیا جا سکتا ہے جس کا عرف و عادت میں وہ منع نہ ہو. اب آپ اجارے کے دوران سب کو اکٹھا کر لیں اور بیان شروع کر دیں تو یہ تو ظاہر ہے کہ اس کو اجازت ملے گی نہیں آپ کو. یہی کرنا تھا تو پھر یہ مدنی چینل قائم نہ کیا جاتا. تو یہ کام تو باہر کرنا ہے. اب جیسے کہ بیٹھے ہوئے اس نے نماز میں کوتاہی کی تو وہ سمجھا دیا آپ نے، الٹے ہاتھ سے بھائی پانی پیا تو آپ اس کو سنت سمجھا دی گئے، سیدھے ہاتھ سے پینا سنت ہے. اتنی یعنی کہ تھوڑا تھوڑا تو انفرادی کوشش کی ترکیب ممکن ہے جو عرف کے اندر اس کو کہا جا سکتا ہے کہ اس سے کوئی کاموں کی رکاوٹیں عام طور پہ نہیں پڑتی. فیضان سنت کھول کے آپ درس دینا شروع کر دیں تو اس کا بھی اجازت نہیں ملے گی. اس کی اجازت کی صورت وہی بنے گی کہ اجتماعی طور پر کوئی ترکیب ہو کہ چلو بھائی یہ وقت ہے ہمارا، اس میں ہم مدنی درس دیں گے. ایسا کوئی ہے؟ ہاں ایسا تو اس میں دیں گے. اب آپ بولو کہ میں جب چاہوں درس دے دوں تو اس طرح نہیں ہو سکتا. جب چاہیں اب لے کر بیٹھ جائیں انفرادی کوشش کرنے کے لیے اور کام آپ کا یہ رول رہا ہے تو اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی. کیونکہ جہاں لوگ نوکری کرتے ہیں نا تو سیٹھ کی اجازت کے بغیر نفل پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے آپ کا وقت خریدا ہوا ہے. تو آپ اپنی مرضی سے اس میں نہیں کر سکتے. ہاں فرض پڑھ سکتے ہیں، جو فرض اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ ہے. بھلے اس نے وقت خرید لیا ہے، اس خریدے ہوئے وقت میں آپ فرض نماز پڑھیں گے. رمضان کے روزے رکھیں گے چاہے آپ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں کام میں، فرض کیونکہ وہ فرض ہے. ہاں نفلی روزہ رکھتے ہیں تو ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور جو اجارہ ہے جتنا کام کرنا وہ کام آپ کا نہیں ہو پا رہا تو اب نفلی روزے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. نجی ادارہ ہوگا تو سیٹھ کی اجازت سے نفلی روزہ نوافل پڑھ سکتے ہیں. اب یہ تو وقف کا ادارہ ہے تو اس میں اجازت بھی کس کی لیں گے؟ تو اس لیے نہ نوافل نہ نفلی روزہ. تو اس طرح یہ سب ترکیبیں جو مطلب اس میں ہمارے عرف میں آتا نا تو اس پر آپ کو عمل کرنا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.